ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ وقال اور کہنے لگے، وقال اور کہنے لگے، الذین وہ لوگ، وقال الذین اور کہنے لگے وہ لوگ، لا یرجون جنہیں امید ہی نہیں ہے اور جنہیں توقع ہی نہیں ہے، لقاءنا ہماری ملاقات کی، جنہیں ہماری ملاقات کی امید اور توقع ہی نہیں ہے، وہ کہنے لگے، لو کیوں، لا نہیں، لولا کیوں نہیں، انزلا اتارے گئے، علینا ہم پر، الملائکۃ فرشتے، لولا انزل علینا الملائکہ فرشتے ہم پر کیوں نہیں اتارے گئے، او یا نرا ہم دیکھیں، ربنا اپنے رب کو، او نرا ربنا یا ہم اپنے رب کو دیکھیں۔ پچھلی آیات سے یہ گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے، کفار اور مشرکین قرآن کریم کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی ناشائستہ غیر شائستہ باتیں کیا کرتے تھے۔ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر الزام لگاتے تھے کہ آپ کیسے نبی ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، پھرتے ہیں، عام انسانوں والے کام کرتے ہیں۔ کبھی کہتے تھے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکتتبھا لکھوا لائیں کہیں سے، فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، اب صبح و شام قصے کہانیاں ہیں وہ تمہیں سنائی جاتی ہیں۔ انہی بے سر و پا باتوں میں سے ایک بات وہ بھی ہے جو آج یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالی اگر کوئی وحی بھیجتے ہیں، فرشتے بھیجتے ہیں، تو وہ فرشتہ ہمارے پاس کیوں نہیں آتا؟ ان کے پاس کیوں آتا ہے؟ فرشتہ ہمارے پاس، تو فرشتہ ہمارے پاس آ کے کہے کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی وحی ہے، تو ٹھیک ہے، پھر ہم مان لیں گے۔ یا اس سے بھی اگلی بات، بہت ہی بڑی بات، اللہ تعالیٰ خود آ کے ہمیں بتائیں، ہمارے سامنے آئیں اللہ تعالیٰ اور خود آ کر ہمیں بتائیں میں تمہارا رب ہوں اور یہ میری وحی ہے، یہ میری کتاب ہے، یہ میرا دین ہے، یہ میرا پیغام ہے، ٹھیک ہے، پھر ہم مان لیں گے۔ یہ ان کے تکبر کی انتہا تھی کہ نبی کی بات ہم کیوں مانیں، گویا نبی کی بات ماننا جیسے ہماری کوئی توہین ہو گئی۔ یہ تو ہمارے پاس براہ راست اللہ کو وہی بھیجنی چاہیے، فرشتہ بھیجنا چاہیے، بلکہ فرشتے کو بھی کیا بھیجنا، اللہ خود ہمیں بتائیں، ہم سے بات کریں۔ وقال کہنے لگے، الذین وہ لوگ، لا یرجون لقاءنا جنہیں ہماری ملاقات کی امید اور توقع ہی نہیں ہے، وہ کہنے لگے، لولا کیوں نہیں، انزلا نازل کیا گیا، نازل کیے گئے، علینا ہم پر، الملائکہ فرشتے، او نرا ربنا بلکہ ہم اپنے رب کو خود دیکھیں، لقد یقیناً، استکبروا بہت بڑا تکبر کیا انہوں نے، فی انفسہم اپنی جانوں کے بارے میں، لفظی ترجمہ ہے، اپنی جانوں کے بارے میں بہت بڑا تکبر کیا انہوں نے۔ تھوڑا سا ہم سلیس کر لیں تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ بیٹھے ہیں،
یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالی اب آ کر ان سے بات کریں. وَعَتَوْا اور سرکشی کی انہوں نے، عُتُوًّا كَبِيرًا بہت بڑی سرکشی. وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا اور انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی. یوم جس دن، یرونا یہ دیکھیں گے، الملائکۃ فرشتوں کو. یہ کہتے ہیں نا فرشتے آئیں، تو فکر نہ کرو آئیں گے ضرور. یوم یرون الملائکہ، لیکن جس دن فرشتے آئیں گے نا اور جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، لا بشرا پھر خوشی نہیں ہوگی. یومئذ اس دن، للمجرمین ان مجرموں کو، لا بشرا یومئذ للمجرمین اس دن ان مجرموں کو پھر خوشی نہیں ہوگی. وَيَقُولُونَ اور یہ کہیں گے، حجرا محجورا، حجر آڑ پردہ، محجورا جس سے محفوظ ہو جائیں، محجورا جس سے یہ محفوظ. کہیں گے ہمارے اور فرشتوں کے درمیان کوئی ایسا پردہ حائل کر دو کہ ہم اس سے بچ جائیں، ہم ان فرشتوں سے بچ جائیں. حجرا محجورا وہ کہیں گے کوئی ایسی آڑ مل جائے کہ ہم ان فرشتوں سے بچ جائیں، ہم ان سے محفوظ ہو جائیں. دنیا میں بھی ہو سکتا ہے فرشتے جان نکالنے آئیں گے، تب بھی ان کو اپنا انجام نظر آئے گا، اور آخرت میں بھی ہوگا فرشتے عذاب کے لیے آئیں گے، تب بھی. یہ دونوں جگہ مراد ہو سکتی ہے. یوم یرون الملائکہ جس دن یہ دیکھیں گے نا فرشتوں کو، لا بشرا یومئذ للمجرمین پھر ان مجرموں کو خوشی نہیں ہوگی کوئی. وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا اور یہ کہیں گے کاش کوئی ایسی پناہ ہو کہ ہم ان سے بچ جائیں. وَقَدِمْنَا اور پھر ہم آگے بڑھیں گے. وَقَدِمْنَا اور پھر ہم آگے بڑھیں گے. اِلَى طرف، ما جو، عاملو انہوں نے کیے ہوں گے، من عمل اعمال. وقدمنا الی ما عملوا من عمل انہوں نے جو اعمال کیے ہوں گے پھر ہم ان کی طرف بڑھیں گے. فجعلناہ اور پھر ہم کر دیں گے ان کو، ہباء غبار، گرد و غبار، منثورا بکھرا ہوا، منتشر پھر ہم اسے بکھرا ہوا، منتشر گرد و غبار کر دیں گے. ہم آگے بڑھیں گے یعنی پھر ہم فیصلہ کریں گے، پھر ہم ان کے اعمال کا فیصلہ کریں گے. انہوں نے کچھ نیک کام بھی کیے ہوں گے، ہو سکتا ہے قیامت کے دن ان کے ذہن میں یہ ہو کہ فلاں فلاں نیکی ہم نے کی ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ نیکی ہمارے کچھ کام آ جائے، کیونکہ بے شک غیر مسلم ہی ہو، بھلائی کا کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے وہ، تو ان کے ذہن میں ہوگا اس وقت کہ ہم نے فلاں فلاں بھلائی کی، شاید وہ ہمارے کچھ کام آ جائے. تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم اس کا فیصلہ کریں گے. فیصلہ کیا کریں گے؟ ہم ان کے سارے اعمال کو پکڑ کے یوں بکھیر کے پرے پھینکیں گے، ہم اٹھا کے یوں پرے پھینکیں گے. یوں سمجھے جیسے کوئی کاپی ہو نا، صفحات ہوں، تو وہ یوں صفحات پورا رجسٹر بنا ہوا ہے، تو ایک آدمی ان صفحات کو الگ کر کے یوں بکھیر دے تو وہ کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا، وہ سب ضائع. تو فجعلناہ ہباء منثورا ہم اسے گرد و غبار کی طرح اڑا کے رکھ دیں گے. یہ تو ہوا ان لوگوں کا معاملہ کہ جنہوں نے دنیا میں ہماری ذات کو نہیں مانا، ہمارے نبیوں کو نہیں مانا، ہمارے پیغام کو نہیں مانا. اب آگے وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں ہماری ذات کو بھی مانا، ہمارے پیغام کو بھی مانا، ہماری کتابوں اور ہمارے نبیوں کو بھی مانا، اصحاب الجنہ، تو جو جنت والے ہوں گے، یومئذ اس دن یعنی قیامت کے دن، خیر بہت ہی بہتر،
مستقرا مقام میں ہوں گے، بہت بہتر ٹھکانے اور مقام میں ہوں گے، وَأَحْسَنُوا اور بہت ہی عمدہ مقیلا آرام گاہوں میں ہوں گے، اور بہت ہی اچھی اور بہت ہی بہتر آرام گاہوں میں ہوں گے۔ وَيَوْمَ اور اس دن تشقق پھٹے گا، شق ہوگا، السماء آسمان، اور اس دن آسمان پھٹے گا، یا کیفیت کے اعتبار سے ہم ترجمہ کر سکتے ہیں اس دن آسمان میں شگاف پڑے گا، اس دن آسمان میں شگاف پھٹنا، شگاف پڑنا، شگاف پڑے گا، بالغمام ایک بادلوں کا، اس دن آسمان پھٹے گا اور اس میں شگاف پڑے گا بادلوں کا، وَنُزِّلَ اور اتارے جائیں گے، الملائکۃ فرشتے، تنزیلا صف در صف، صف در صف، گروہ در گروہ، جماعت در جماعت فرشتے اتارے جائیں گے۔ دراصل یہ اللہ رب العزت کے نزول کی، اللہ پاک میدان حشر میں تشریف فرما ہوں گے، بہرحال وہ کیفیت تو اللہ ہی جانتے ہیں کیا ہوگی، لیکن آسمان میں یوں شگاف پڑے گا، یوں آسمان ہٹے گا اپنی جگہ سے، بادل سے یکدم چھا جائیں گے، اور پھر یوں فرشتے اترنے شروع ہوں گے، فرشتوں کی جماعتوں کی جماعتیں آ رہی ہیں، جماعتوں کی جماعتیں آ رہی ہیں، اور پھر اللہ رب العزت کی ذات اقدس جو ہے وہ وہاں جلوہ افروز ہوگی۔ یہ وہ کیفیت ہے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ اور آسمان پھٹے گا اور بادل سے چھا جائیں گے، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا اور فرشتے وہ جماعت در جماعت، گروہ در گروہ اتارے جائیں گے۔ الملک بادشاہی، یومئذ اس دن، الحق حقیقی، للرحمن رحمان کے لیے ہوگی، اس دن حقیقی معنوں میں رحمان کی بادشاہی ہوگی، اس دن حقیقی معنوں میں رحمان کی بادشاہی ہوگی، ہے اب بھی، لیکن اللہ پاک نے ابھی اس کو پردوں میں چھپایا ہوا ہے، اسباب کے پردوں میں اللہ نے اس وقت اپنی جو بادشاہی ہے اور اپنی جو حاکمیت کی شان ہے اس کو اسباب کے پردوں میں چھپایا ہوا ہے۔ اسباب کے پردوں میں کیسے؟ دیکھیں، فیصلے اللہ کی ذات کرتی ہے، اور اللہ کی ذات کے فیصلوں کے عین مطابق عمل ہوتا ہے، لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز اس کے ذریعے یہ کام ہو رہا ہے۔ مثلا اب بارشیں ہو رہی ہیں آج کل، تو بارشوں کا فیصلہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بارشوں کا فیصلہ فرماتے ہیں، اللہ پاک یہ بادلوں کو حکم فرماتے ہیں، اللہ پاک ہواؤں کو حکم فرماتے ہیں، ہم بار بار یہ پڑھتے ہیں، لیکن بارش جب ہوتی ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بادل آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہوائیں چلی ہیں، گہرے ہوئے ہیں، بارش برسی ہے، تو بادلوں سے بارش برسی ہے، اور موسم سے بارش برسی ہے، اور ہواؤں سے بارش برسی ہے، اور اوپر سے بارش ہمیں، تو اللہ نے اپنی حاکمیت کو نا ابھی فی الحال وہ اسباب کے پردے میں چھپایا ہوا ہے۔ دنیا میں لوگوں میں رزق تقسیم کر رہے ہیں، اور دنیا کی بہت بڑی ایک تعداد یہ سمجھتی ہے یہ دے رہا ہے، یہ دے رہا ہے، یہ دے رہا ہے، یہ دے رہا ہے، یہ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد دیتے ہیں، لیکن اسباب کے درجے میں کیا ہے؟ ماں باپ سے اولاد ہو رہی ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت کو، حاکمیت کو، بادشاہی کو اسباب کے درجے میں۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہ سارے اسباب کے پردے ہٹ جائیں گے، اللہ سامنے، اب اللہ سامنے، اب وہ اسباب کے پردے ہٹ گئے۔ یہ دنیا میں یہ فیصلہ کرتا تھا، یہ فیصلہ کرتا تھا، یہ کہتا تھا میں بادشاہ ہوں، یہ کہتے تھے ہم کنگ ہیں، یہ کہتے تھے ہم ملک ہیں۔ اب نہ کوئی کنگ، نہ کوئی ملک، نہ کوئی جج، ٹھیک ہے، صرف اللہ، سب ختم، سب کے سر جھکے ہوئے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم،
ہم پڑھ آئے ہیں یہ 17ویں پارے میں. اس دن اس حی القیوم کے سامنے ساری گردنیں جھکی ہوئی ہیں، ساری گردنیں اس کے سامنے جھکی ہوئی. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، اللہ اجازت دیں گے تو کوئی بول پائے گا، ورنہ کوئی بول بھی نہیں پائے گا. لا یشفعون الا لمن ارتضى من یشفع الا باذنہ، سفارش وہی کر سکے گا جس کو اذن اجازت ملے گی. مالک یوم الدین، آج جتنے فیصلے ہیں وہ صرف ایک ذات نے کرنے، وہ اللہ رب العزت نے کرنے. الملک یومئذ الحق للرحمن، صحیح معنوں میں بادشاہی رحمان کی ہوگی. وکانا، اور ہوگا، یومن یہ دن، علی الکافرین، کافروں پر، عسیرا، بڑا مشکل. یہ دن کافروں پر بڑا مشکل ہوگا. وَيَوْمَ، اور اس دن، يَعَضُّ، کاٹے گا، الظالم، ظالم، علی یدی، اپنے ہاتھوں پر. اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا. ہاتھوں کو کاٹنا محاورہ ہے، یہ انتہا درجے کے افسوس کے لیے یہ جملہ بولا جاتا ہے، انتہائی درجے کے افسوس کے لیے. دانت پیسنا یہ غصے کے لیے بولا جاتا ہے. ہاتھ کاٹنا، کف افسوس ملنا، یہ افسوس کے لیے بولا جاتا ہے. تو یعض الظالم علی یدیہ، اس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا. یقول، اور کہے گا، یا لیتنی، اے کاش، اتخذت، میں نے اپنا لیا ہوتا، اختیار کر لیا ہوتا، مع الرسول، رسول کا، سبیلا، راستہ. کاش میں نے رسول کا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا، اپنا لیا ہوتا. یا ویلتا، ہائے افسوس، یا ویلتا، ہائے افسوس، لیتنی، کاش، لم اتخذ، میں نہ بناتا، فلانن، فلاں کو، خلیلا، دوست. کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا. لقد، یقیناً، اضلنی، اس نے مجھے بھٹکا دیا، اس نے مجھے گمراہ کر دیا، عن الذکر، نصیحت سے، بعد، اس کے بعد، اذ، جبکہ، جاءنی، وہ نصیحت میرے پاس آ چکی تھی. لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے نصیحت سے بھٹکا دیا، بعد اذ جاءنی، جبکہ وہ نصیحت میرے پاس آ چکی تھی. وکانا، اور ہے، الشیطان، شیطان، للانسانی، انسان کو، خذولا، ذلیل و رسوا کرنے والا. اور شیطان تو ہے ہی انسان کو ذلیل و رسوا کرنے والا. ہمارا پہلا دن ہے، اس لیے ہم اپنا سبق آج یہاں تک کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ساتھ ساتھ سبق بڑھاتے جائیں گے. تو یہ جو آخری آیات ہیں ایک دو، وہ اچھی اور بری کمپنی، اس کے اثرات ظاہر کرتی ہیں. اچھی کمپنی ہے، اچھا ساتھ ہے، تو وہ انسان کے اندر اچھائی کی عادات کو پیدا کرے گا، بھلائی کی عادات کو پیدا کرے گا. جو ایمان والوں میں بیٹھے گا، ایمان کی بات سنے گا، خیر کی بات سنے گا، نیکی کی بات سنے گا، بھلائی کی بات سنے گا. کفار میں بیٹھے گا، کفر کی بات سنے گا، شرک کی بات سنے گا، گمراہی کی بات سنے گا. لہذا انسان کو اپنی کمپنی، اپنی صحبت، اپنے ساتھ ساتھی اچھے رکھنے چاہیے. ہمارے اردو کا محاورہ ہے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. تو انسان اپنے دوست کا ساتھ، اس کی صحبت، اس کا رنگ ڈھنگ اختیار کرتا ہے جس کمپنی میں بیٹھتا ہے. اسی لیے قرآن کریم نے ہمیں
11ویں پارے میں ہم پڑھ کے آئے تھے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، سچ کی عادت آئے گی۔ جھوٹے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو جھوٹ کی عادت پڑے گی۔ تو پھر قیامت کے دن ایسا شخص جو بری صحبت میں بیٹھا، غلط کمپنی اختیار کی، اپنے ہاتھ کاٹے گا، افسوس کرے گا، اچھا بھلا مجھے پتہ چل چکا تھا، اچھا بھلا میں نیکی بھلائی خیر خوبی فرق سمجھ چکا تھا، بس میں ایسے لوگوں میں بیٹھا، ایسے لوگوں میں میرا اٹھنا بیٹھنا ہوا جنہوں نے مجھے سیدھے راستے سے بھٹکا دیا، جنہوں نے مجھے برائی کے راستے پر ڈال دیا۔ بس یہاں تک، پھر دیکھتے ہیں جی